سنہری غول کا مفرور تاتاری، جس کا نام سن کر منگولوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالا وائس کے معزز سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اہل شام، مصر و فلسطین پر ایک بار پھر صلیبی جنگوں کے سائے منڈلانے لگے۔ نہ صرف صلیبی بلکہ وحشی منگول بھی یلغار کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اہل اسلام سنگین دو طرفہ خطرے کی زد میں تھے کہ ایسے میں قدرت کے دست غیب نے اہل اسلام کے نصیب میں ایک بار پھر سر بلندی لکھ دی، اور ایک بار پھر ایشیا کی سرزمین دریائے نیل کی بپری موجوں میں سے ایک مملوک یعنی غلام سلطان بیبرس کا انتخاب ہوا، جو منگولوں میں سنہری غول کا مفرور تاتاری مشہور تھا۔ ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اہل صلیب اور خون اشام منگولوں کے سامنے ملک الظاہر رکن الدین بیبرس کی شکل میں پرہیبت چٹان کی مانند ایستادہ تھا۔ بیبرس 1223 عیسوی میں قپچاق ترکوں کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ دور جنگ کا دور تھا، جب ہر طرف وحشی منگول دن دناتے پھر رہے تھے۔ اسی دوران منگول بیبرس کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور تباہی مچانے کے بعد بہت سے بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کو غلام بنا کر لے گئے، جنہیں بعد میں مختلف علاقوں میں بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ بیبرس بھی ان فروخت شدہ غلاموں میں سے ایک تھے، جنہیں ان کی جسمانی مضبوطی کی وجہ سے مصر کے سلطان السہلہ نجم الدین نے خرید لیا۔ وہاں انہوں نے فوجی تربیت حاصل کی اور اپنی عظیم فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور ذاتی محافظوں کے بطور سربراہ شامل کر لیے گئے۔ بیبرس نے المنصورہ میں صلیبیوں کے خلاف 1250 عیسوی میں اپنی پہلی بڑی فوجی فتح حاصل کی۔ اس فتح نے بیبرس کو سلطان سمیت تمام فوج میں مقبول عام کر دیا۔ وہ نہ صرف اپنے مملوک دستے کے ہر دل عزیز سالار تھے، بلکہ عوام میں وہ ایک تیز رفتار چیتے کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک مشہور زمانہ مصنف ہیرولڈ لیم بیبرس کو تیز رفتار یک چشم چیتا کہتا تھا۔ یکا یک اہل مصر پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ صحرائے گوبی کا خون خوار درندہ ہلاکو خان بغداد کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد لاکھوں وحشی منگولوں کے لشکر بے قرار کے ساتھ اب مسلمانوں کے قبلہ اول فلسطین کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اسے خاقان اعظم منگو خان کی موت کی خبر ملی، اور وہ منگول دستور کے مطابق اپنی فوج سمیت صحرائے گوبی واپس چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے چنگیز خان کے پوتے قطبغا کی قیادت میں وحشی منگولوں کا ہلاکت خیز لشکر فلسطین کے محاصرے پر چھوڑ گیا۔ بیبرس منگولوں کا جانی دشمن تھا۔ وہ ان سے اپنے قبیلے اور اہل اسلام کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ قدرت کا دست غیب بھی اس کی مدد پر تیار ہے۔ بیبرس جہاد کا شرعی اور ایک راسخ العقیدہ سچا مسلمان مجاہد تھا۔ اس کے دل میں اہل اسلام کا درد تھا، اور وہ مسلمانوں کی ذب و حالی پر کڑتا رہتا تھا۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جب سنہری غول کا مفرور تاتاری اور صحرائے گوبی کے درندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ پرانے دستور و رواج کے مطابق منگولوں کے سردار قطبغا نے سلطان مصر کو ہلاکت خیز پیغام بھیجا۔ پیغام میں لکھا، یہ اس کا حکم ہے جس کی حکومت ساری دنیا پر ہے۔ اپنے شہر کی فصیلیں مسمار کر دو اور خاقان اعظم کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے اطاعت قبول کر لی تو تمہاری زندگیاں بخش دی جائیں گی، اور اگر نافرمانی کی تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔
اور یہ کیا ہوگا ہمیں بھی نہیں معلوم۔ قاہرہ میں خوف و ہراس کی لہریں دوڑ گئیں۔ بغداد کا حشر سننے کے بعد کئی امراء اطاعت حق میں تھے۔ خود سلطان مصر بھی آمادہ تھا، لیکن سنہری غول کا مغرور تتاری بیبرس جنگ کا خواہاں تھا۔ اس کی رگوں میں بھی ترکوں کا گرم لہو دوڑتا تھا۔ اس نے سلطان کو جنگ پر آمادہ کر لیا اور منگول سفیروں کو بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس کا جواز یہ دیا کہ موذی درندوں کو کوئی سفارتی استثناء حاصل نہیں۔ یوں 1260 میں غزہ کے مقام عین جالوت پر ایک ایسی جنگ نے جنم لیا جس نے تاریخ کی رگوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ دنیا آج تک حیران ہے کہ خون خوار بھیڑیوں کے آگے جانیں بچا کر بھاگتی بھیڑوں نے بھیڑیوں کے غولوں کو کیسے رون کر رکھ دیا۔ منگولوں کی معلوم تاریخ میں اہل اسلام کے خلاف یہ ان کی پہلی عبرتناک شکست تھی۔ 50,000 وحشی منگول طاقت و فتح کے نشے میں چور تھے کہ بیبرس یک چشم چیتا اپنے 30,000 مملوک جنگجو سواروں کے ساتھ ان وحشی منگولوں پر کسی ہلاکت خیز طوفان کی مانند ٹوٹ پڑا اور اپنے سواروں میں اعلان عام کر دیا کہ منگولوں کا قتل عام کر دو، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، ان کے ہاتھ بے بس و بے کس مظلوم مسلمانوں کے خون ناحق سے رنگین ہیں۔ منگولوں کو پہلی بار اپنے مد مقابل سہمے ڈرے ہوئے خوفزدہ سپاہیوں کی جگہ چمکتی تلواروں، دمکتے چہروں والے جہاد و شہادت کے جذبے سے سرشار مسلمان مجاہد نظر آئے، جن کی ایک ہی تمنا تھی، شہادت یا فتح۔ وحشی منگول اس ہلاکت خیز طوفان کے آگے نہ ٹھہر سکے اور آگے لگ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وحشی قطبغا، جسے اپنی تلوار بازی پر بڑا ناز تھا، جو خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا، بیبرس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ بیبرس نے کسی چیتے کی سی رفتار سے پہلے ہی حملے میں وحشی قطبغا کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ کیا منظر تھا جب ملک الظاہر بیبرس مسلمان مجاہرین کو بھگوڑے منگولوں کا تعاقب کر کے قتل کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس جنگ کے بعد منگول کسی بھی جنگ میں فتح یاب نہ ہو سکے اور صحرائے گوبی کی وسعتوں میں گم ہو گئے۔ منگولوں کا سورج غروب ہو چکا تھا اور مملوک سردار بیبرس کا ستارہ اپنے عروج اقبال پر تھا۔ اس جنگ کے بعد مصر کے داخلی انتشار اور بغاوت کے سبب عمائدین اہل مصر بیبرس کی قیادت پر متفق ہو گئے۔ بالا وائس کے معزز سامعین، اس داستان کا اگلا حصہ ہم آپ کو اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں سنائیں گے کہ کیسے بیبرس نے صلیبی جنگجوؤں کو مصر کی زمین میں دفن کر دیا۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔